پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو، دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آپ بہت زیادہ سن چکے ہوں گے، خبریں پڑھ چکے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیا تھا، سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ تمام کیس میں انوالو کر دیا، یہ کہہ کے کہ عمران خان صاحب یعنی سابق وزیر اعظم کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس پہ پورے پاکستان میں بہت ہیجان رہا، توڑ پھوڑ ہوئی، اس میں فوجی املاک کو بھی نقصان پہنچا، بڑی ٹینس صورتحال رہی 2 دن جب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چھوٹے بڑے جہاں جہاں بھی ہم دیکھ رہے تھے، بہت ایک عجیب سی مایوسی کی صورتحال تھی، غصہ بھی تھا لوگوں میں، اور ہمارے آس پاس بے شمار لوگ ہیں، ہمارے گھر میں، گھر دفتر میں ہمارے بزرگ بڑے شدید تشنج کا شکار تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جس انداز میں ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا تھا وہ انتہائی نامناسب تھا۔ اور یہی بات آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی کہی کہ جس انداز میں احاطہ عدالت سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ قطعاً ناقابل قبول ہے، اور یہی وہ فکرہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جب عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے غالباً سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو غیر قانونی قرار دے دے گی، اور وہی کچھ ہوا ہے۔ اس موقع پہ ظاہر ہے ایسے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ ایک ثالث کا کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا، چیف جسٹس صاحب نے اور دوسرے جج صاحبان نے، کہ ہم ملک میں امن امان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ورکر سے کہیں کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کریں اور ان کو ہدایت کریں کہ تشدد کا راستہ نہ اختیار کریں۔ اور جس کی بعد عمران خان نے اسی موقع پہ کہا کہ میں اپنے ورکر سے بالکل اپیل کرتا ہوں کہ وہ بالکل صبر سے کام لیں، اور یہ کہ توڑ پھوڑ میں ملوث نہ ہوں۔ اور یہ کہ پیغام تھا جو کہ بعد میں بھی انہوں نے مختلف لوگوں کے ذریعے عوام تک پہنچایا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو ہمیشہ سے رول آف لاء کے لیے اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، اور میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ توڑ پھوڑ میں ملوث ہوں، ہنگامہ آرائی کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی بڑے ایک مختصر سی کارروائی کے بعد چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے عمران خان کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا، اور کہا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ رجوع کریں۔ اب اس کیس کے مختلف کچھ پہلو ہیں جس پہ اب میں نے سوچا کہ آج آپ سے گفتگو کر لیں۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا ڈاکٹر بابر اعوان نے، اور شعیب شاہین جو بیرسٹر ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک زیادتی کو کریکٹ کر دیا اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور جو امیدیں تھیں سپریم کورٹ سے وہ پوری ہوئی ہیں۔ اور اس تمام صورتحال میں واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک بڑے ثالث کنندہ کے طور پہ سامنے آئی ہے، ایک آربٹر کے طور پہ، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مقتدر حلقے جو کہ پریشان تھے گزشتہ 2 روز سے، جس انداز میں ہنگامہ آرائی ہوئی پورے پاکستان میں، کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ہو سکتا ہے پیغام دیا ہو کہ کس طریقے سے یہ پیغام بھی پہنچایا جانا چاہیے کہ ملک بھر میں جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، غصے کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اپیل کی جائے کہ وہ اپنے ورکرز کو، اپنے لیڈروں کو ہدایت دیں کہ یہ کام نہ کریں، امن امان خراب نہ کریں۔ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ تقریباً تمام پی ٹی آئی کی قیادت کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور کوئی 1,500 کے قریب ان کے ورکرز اور مقامی سطح کے رہنما بھی اس وقت حوالات میں ہیں یا جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے، اور بیانیہ یہ ایک بنایا گیا تھا اس تمام صورتحال میں کہ پی ٹی آئی ایک شرپسندوں کی جماعت ہے، دہشت گرد جماعت ہے، اور یہ خدشات ابھی پیدا ہو رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف، پارٹی کے خلاف دہشت گردی کے الزام میں ایسا کیس بنایا جائے، گراؤنڈ بنایا جائے کہ اس کو پھر دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ اب اسی کانٹیکس میں دیکھیے سندھ اسمبلی میں ایک کارروائی ہوئی، اس میں مراد علی شاہ چیف منسٹر نے بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی کی، اور انہوں نے ہر قسم کے الفاظ استعمال کیے عمران خان کے حوالے سے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی واپس آئیں اور عمران خان کے خلاف غداری کے الزام میں آرٹیکل 6 آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کی قرارداد پیش کریں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ
وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے خلاف غداری کے الزام میں مقدمہ چلانے کی موو کی حمایت کریں. عجیب بڑی ایک بچگانہ سی حرکت تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے لیڈروں کو، آصف علی زرداری کو، بلاول بھٹو زرداری کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور پریس کانفرنس میں مشورہ دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ مزید تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں اور انگیجمنٹ کریں اور عدالتوں کے سامنے پیش ہوں. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات تھی کہ عمران خان تو عدالتی پیش ہونے کے لیے آئے تھے اور اپنی ضمانتیں کروانے کے لیے آئے تھے، جب ان کو ایک بڑے ہی نامناسب انداز میں چھپ کر ان کو گرفتار کیا گیا. اور ایک دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ابھی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت لمبا سفر ہے میرے اپنے خیال میں جس انداز میں مقدمات قائم ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف. یہ گورکھ دھندا بنا ہی اسی لیے گیا ہے ان کے خلاف. کوئی 125 سے 50 کے درمیان کیس ہیں کہ وہ کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی ایک شہر، کبھی دوسرے شہر، کبھی ضمانتیں کرواتے پھریں گے، کبھی وہ اپنی پیشیاں بھگتیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو اس طرح ایک شٹل کاک کی طرح ایک سے دوسری جگہ گھمایا جائے گا. حالانکہ آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم ملک میں انتخابات چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ایک حکم نامہ تھا آئین کی آرٹیکل 224A کے مطابق، اور وہ یہی تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے. وہ انتخابات تو ابھی ظاہر ہے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن 14 مئی کو سپریم کورٹ نے اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں فیصلہ کیا کرنا ہے. اس کو اس صورتحال سے حکومت کیسے نکلے گی اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، کیونکہ حکومت تو لگتا ہے کہ مکمل طور پہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ انتخابات نہیں ہونے ہیں، اور وہ ہر طریقے سے متون کرنا ہے عمران خان کو. اس کا اندازہ آپ نے دیکھا ہوگا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑے ہی انتہائی غصے میں معلوم ہو رہی تھیں، اور بار بار وہ یہ کہہ رہی تھیں، بلکہ انہوں نے تو بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے. کہا کہ ججوں کو کہ میں پہلے سے پیش گوئی کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا تو کوئی بعید نہیں کہ لوگ ججوں کے گھروں میں گھس کے وہاں پہ آگ لگا لیں. اب شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر ججوں کے گھروں پہ چڑھائی ہو سکتی ہے. یعنی وہ اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ فیصلہ آپ پہلے سے ان کو ایک لحاظ سے اس فیصلے کو، اگر ممکنہ فیصلے کو متنازع اور مشکوک بنانے کی انہوں نے کوشش کی کہ اگر عمران خان کو آج یہاں سے کوئی ریلیف ملا سپریم کورٹ سے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب کچھ اور بھی لیا گیا، لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ ان کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی منفی فیصلہ اگر ہوا تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ گھروں پہ، ججوں کے گھروں پہ چڑھ دوڑیں گے. حالانکہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی. اور اسی کانٹیکس میں اٹارنی جنرل نے بھی سپریم کورٹ میں بڑے مزے سے یہ کہا کہ اگر آپ نے عمران خان کو آج ریلیف دے دی، اب اندازہ لگائیے کہ کس طرح تلے ہوئے ہیں کہ ہر حالت میں عمران خان نے جیل میں رہنا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آج ریلیف دے دی تو آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا جو کانسیپٹ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. یعنی ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا ان کو آپ نے گرفتار فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کے مطابق گرفتار کیا گیا تھا؟ کیا جو قادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی؟ کیا اس میں عدالت کوئی فیصلہ دے چکی تھی؟ کیا آپ تعین کر چکے تھے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر وہ تعین کر چکے تھے کہ واقعتاً یہ جرم ہوا ہے، کس نوعیت کا جرم ہوا ہے، کتنے پیسے اس میں انوالو ہیں؟ کیا ایک سابق وزیر اعظم کو صرف ایک الزامات کی بنیاد پہ دائر کیے گئے ایسے کیس جس کا نوٹس 1 مئی یعنی چھٹی کے دن جاری ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ پیرا ملٹری فورسز کے ذریعے آپ گرفتار کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیئر ٹرائل کی بنیاد رکھی تھی؟ تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. بڑا سیخ پا ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے لوگ، اور خاص طور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ہر روز چیختے چلاتے رہتے ہیں عمران خان کے خلاف. آج تو مراد علی شاہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یا تو تحریک طالبان پاکستان نے GHQ پہ حملہ کیا تھا یا پھر PTI کے لوگوں نے حملہ کیا ہے. اور انتہائی ایک نامناسب قسم کا لہجہ انہوں نے اختیار کیا. اور حالانکہ ان کے برعکس بلاول بھٹو یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی انداز میں معاملات حل کرنے چاہیے، اور ظاہر اس سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دن رہا 11 مئی کا، اور امید اب یہ کرنی چاہیے
کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو اور پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو کہ گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان کی برآمدات جو ہیں 20-25% کم ہو چکی ہیں، روپیہ اب ڈالر کے مقابلے میں 300 کی حد کو چھو چکا ہے، اسٹاک ایکسچینج آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں یعنی 10 مئی کو ایک دن میں اس کے 300 پوائنٹس کم ہو گئے تھے، ترسیلات زر میں ایک سال کے دوران 13% کمی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 2-3 ارب ڈالر پاکستان کو گزشتہ ایک سال کے دوران کم ملے ہیں۔ IMF کی طرف سے فی الحال کوئی امداد کا امکان نہیں ہے، ان کی شرائط ابھی جوں کی توں قائم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی اس وقت کوئی 1% بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ جب انٹرنیٹ کو بند کیا گیا، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ تمام سروسز سسپینڈڈ ہیں، اس کے نتیجے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی گزشتہ 2 دن کے دوران آمدنی بھی 50% سے زائد کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اکثر جو کاروبار ہیں وہ پوائنٹ آف سیل کے ذریعے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر اگر انٹرنیٹ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوائنٹ آف سیل بھی کنیکٹڈ نہیں تھے، اگر کوئی تھوڑا بہت کاروبار ہوا بھی ہے تو وہ سارا پھر کیش میں ہوا ہوگا، کسی نے پھر اس کو ظاہر ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے جو گو چیلنجز ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عمران خان کو فکس کرنے کی بجائے اب پاکستان کے معاشی حالات کو فکس کریں۔ وہ حالات صرف اس صورت میں فکس ہوں گے جب آپ دنیا بھر کو اور اپنے کاروباری حلقوں کو یہ میسج دیں گے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لاء پہ یقین رکھا جاتا ہے اور رول آف لاء کی اور معاہدوں کی پاسداری بھی کی جاتی ہے۔ جب تک یہ پیغام پاکستان سے باہر اور بزنس برادری کو نہیں جائے گا، پاکستان میں نہ تو نئی سرمایہ کاری آئے گی، نہ ہی موجودہ صورتحال میں کوئی بہتری ہوگی۔ بہت بری صورتحال ہے اس لحاظ سے کہ بے شمار بزنسز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرف، ویتنام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ اداروں کی آمدنیاں کم ہو چکی ہیں، اور اس کا براہ راست نقصان ظاہر ہے پاکستان کو ہوگا، پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ جو رانا ثناء اللہ نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اس کو پھر بقول رانا ثناء اللہ کے بلوچستان کی مچھ جیل کی مرچی وارڈ میں رکھیں گے، وہ امید ہے کہ اپنے اس منصوبے کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان کا سوچیں گے۔ صرف عمران خان کے انتقام میں پاکستان کو عمران خان کے انتقام کی آگ میں نہیں جھونکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت عمران خان نہیں رہا، بلکہ 23-24 کروڑ عوام کی سروائیول کا، ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔